بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد 313 بار پڑھ لو، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ یہ تسبیح ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ جب ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ایک نئی اور خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، کہ جب لوگ اپنے دن بھر کی تھکن اور دنیاوی مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس وقت وہ خوش نصیب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے صرف اور صرف چند ہی لوگ اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے پیارے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں فانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت لا فانی ہے۔ انہی لمحات میں آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو سننے، ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں، اگر وہ بزرگوں کا یہ مجرب عمل اور بازی پلٹنے والی تسبیح کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت ہمارے مسائل۔ محترم ناظرین و کرام، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مجبوریاں اور تنگیاں ہی تنگیاں ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی محنت و مشقت کا پھل نہیں مل رہا، برکت اٹھ چکی ہے اور ہر طرف سے مالی تنگی نے گھیرا ہوا ہے۔ کتنے ہی والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہیں، راتوں کی نیند اٹھ چکی ہے کیونکہ دل کا ٹکڑا ایپ کا نہیں مان رہا۔ کوئی بیماریوں کے نرغے میں ہے، علاج کروا کر تھک گئے ہیں لیکن شفا آپ کو نہیں مل رہی۔ کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سسرال یا خاندانی تنازعات سے عاجز آ چکا ہے۔ آپ کے جائز کام رکے ہوئے ہیں، ہر جگہ ناکامی و مایوسی کا سامنا لگتا ہے، جیسے تقدیر روٹ گئی ہو اور قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہو۔ یہ تمام تر مسائل، یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم دنیا کی چمک دھمک میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اخراجات کی آخرت کی تیاری بھول گئے ہیں، مگر تہجد کا وقت اس رب سے پھر سے مضبوط رشتہ جوڑنے کا سنہری موقع ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے پس وہ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین و کرام، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود پکار رہے ہیں، کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، اور یہ پکار ایک ایسے وقت میں ہے کہ جب سکون اور خاموشی کا عالم ہے، جب ہمارا دل دنیاوی شور سے پاک ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اس مبارک وقت میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم و نوازش ہوتی ہے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ تہجد گزاروں پر اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ان کے در پر آتے ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات مانگتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، ان کی رضا کو طلب کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ کس نے اس وقت تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ تہجد کی نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا قیام بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ ہمارے اسلام ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رات کے اس حصے میں اٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی جنگیں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس وقت کی دعا سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں فراوانی ہو، اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور اگر نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کی بیماریاں دور ہوں اور آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے، تو اس کا دروازہ تہجد سے کھلتا ہے۔ جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس خاص کلمے کو جس کی فضیلت حدیث پاک سے ثابت ہے اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اس مجرب عمل کے مطابق 313 بار پڑھتے ہیں، تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی فضل کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو یوں حل کر دیتے ہیں کہ جیسے کبھی وہ مشکل تھی ہی نہیں۔ وہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتے ہیں، وہ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی جائز حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ان بزرگوں کا آزمودہ اور مجرب تجربہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت کی برکتوں کو سمیٹا۔ یہ تسبیح محترم ناظرین و کرام دراصل آپ کے یقین کی مضبوطی کا نام ہے۔ جب آپ تہجد کی پاکیزہ ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کیجیے، اپنی نیند کو قربان کیجیے، اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑیے اور دیکھیے کہ کس طرح بزرگوں کے اس مجرب طریقے سے آپ کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کے خلاف جا رہی تھیں، وہ سب کے سب حالات و معاملات از غیب سے آپ کے حق میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کی مدد کر رہی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک ایسا بے پناہ نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد محض آپ کو وظیفہ بتانا نہیں تھا، بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ تہجد کی روح کو سمجھنا، بزرگوں کے اس بتائے ہوئے مجرب عمل کی طاقت کو جاننا ہے جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پھل کا کام کرتی ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسے کے ساتھ اس مبارک وقت کا اہتمام کیجیے تاکہ الہی و برکات کا حصول ممکن ہو۔ محترم ناظرین و کرام، ہم نے پہلے تفصیلاً سمجھا کہ تہجد کا وقت وہ بازی پلٹنے والی ساعتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا۔ یہ پکار کوئی معمولی پکار نہیں، یہ وہ انمول دعوت ہے کہ جس میں شامل ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن آج ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، جب مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کی نافرمانیاں یا بیماریوں کا حل اسی کے پاس ہے، تو ہم اس وقت سے کیوں غافل ہیں جب ہمارا رب ہمیں خود موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو؟ تو ہم کیوں بستر کی گرمی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ صرف معمولی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کو جانتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو خصوصی مقام عطا فرماتے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین و کرام، ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا ہے، ہمیں بھی اس رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن ہم اس کے سب سے خاص وقت سے غافل رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہماری تقدیر کے فیصلے بھی بدلتے ہیں، اور یاد رکھیے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے لیے لکیر لکھ دی جاتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی جدوجہد، آپ کی عاجزی، آپ کے آنسوؤں کی منتظر ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد جب آپ بزرگ کے بتائے ہوئے اس مجرب طریقے کے مطابق وہ خاص تسبیح 313 بار پڑھیں گے جو اصل میں حدیث پاک کی روشنی میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلاتی ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مکمل بے بسی اور ان کی کامل قدرت کا اقرار کریں گے۔ آپ گویا اپنے رب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں پریشانیوں سے خود نہیں نکل سکتا، میرے مسائل حل کرنے کی قوت صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ اور جب آپ اپنے اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لخت جگر بیمار تھا اور وہ رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بتایا نہیں، کیونکہ وہ رات کو قیام کر رہے تھے۔ صبح جب وہ آئے اور پوچھا کہ بچہ کیسا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حکمت بھرے لہجے سے جواب دیا کہ جتنا وہ سکون میں ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بعد میں جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑے چلے گئے اور سارا واقعہ انہیں سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ جس کی نسل میں 10 بہترین قاری پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین و کرام، یہ ہے تہجد کے وقت کی دعا کی طاقت، یہ ہے رب کے سامنے عارضی دکھانے کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو نہ صرف کم کر دیتے ہیں بلکہ اس کے بدلے میں غیر متوقع اور حیرت انگیز نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب جب ہم نے تہجد کے روحانی ماحول کو سمجھ لیا تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کامیابی اور ناکامی کا اصل پیمانہ کیا ہے۔ اب ہم وہ تسبیح پڑھیں گے کہ جو طاقت اور قوت کے ایک ہی مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا اقرار ہے، اور جیسے ہمارے اسلام اور بزرگوں نے ہمیشہ ایک بہترین مجرب عمل مانا ہے، تو ہم خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے جہاں ہماری ہر کمزوری اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بھر جائے گی۔ اور آج کا انسان چاہتا ہے کہ اس کا کام فوراً ہو جائے، منت کم ہو جائے اور پھل زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی ہے۔ کیا اس نے نیند کو قربان کیا؟ اس نے دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر یہ طاقتور بات دہراتے ہیں تو آپ کی روح کا تعلق 7ویں آسمان پر موجود رب تعالیٰ سے براہ راست ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اسے کوئی پردہ روک نہیں سکتا، اسے کوئی فرشتہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ تسبیح ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو نا امیدی، مایوسی، قرضوں کے بوجھ اور دشمنوں کے خوف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا وہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آپ کو ریزہ ریزہ ہوتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں اور بزرگوں کی
اس مجرب طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ صرف ایک دعا نہیں مانگتے بلکہ وہ ایک روحانی انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ان کے وہ کام جو دنیاوی اسباب سے رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ غیبی مدد سے ہونا شروع ہوتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے حق میں ہوتی چلے جاتی ہے۔ محترم ناظرین و کرام، جب انسان پر مصیبتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو لاچار و کمزور محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی، اولاد کو راہ راست پر لانے کا کون سا راستہ ہے، بیماری سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، لیکن صرف دنیاوی اسباب پر نظر رکھتا ہے، حالانکہ ایک غیبی طاقت بھی ہے، ایک ایسی طاقت جو کہہ دے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے تہجد کا وقت وہ وقت ہے کہ جب ہم دنیاوی اسباب سے اپنی نظر ہٹا کر مسبب الاسباب کو بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے والا کلمہ بزرگوں کی بتائی ہوئی 313 بار کی خاص تعداد میں دہراتے ہیں تو آپ کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ کے دل کا سچا اقرار ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جو یہ بازی پلٹ سکتا ہے۔ اس بات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں پر نظر ڈالیں، جنہوں نے اس کلمے کی قوت سے اپنی تقدیریں بدلیں۔ حضرت عوف بن مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت ہی پریشانی اور غمزدہ حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی مصیبت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور انہوں نے گھر جا کر یہی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہ ان کے بیٹے نے ایک روز قید خانے کے زنجیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اس نے موقع پایا اور وہ بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے وہ مشرکین کی چرواہے والی اونٹیاں بھی ساتھ لے آیا اور اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے بعد دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں مال و غنیمت بھی تھا، اونٹیاں بھی تھیں، مال بھی تھا۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جہاں دنیاوی اسباب ختم ہو گئے تھے، جہاں بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں غیبی مدد آئی، اور نہ صرف بیٹا آزاد ہو کر آیا بلکہ ساتھ میں اتنا مال لے کر آیا کہ ان کے رزق کی تنگی بھی ختم ہو گئی۔ یہی تو وہ بازی پلٹنے والا کرم ہے جو تہجد کے وقت کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے اس پیر پہر میں آنسو بہا کر پورے یقین اور دل کی سچائی کے ساتھ دہراتے ہیں یہ کلمہ، تو آپ کا رشتہ سیدھا اور اس خاندانوں کے مالک سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے طاقت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی عام ورد نہیں بلکہ یہ آزمائشوں اور فتنوں کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے، آپ کے رزق میں جو کمی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری کو خود پر غالب آنے دیا۔ جب آپ اس طاقتور تسبیح کو بزرگوں کی بتائی ہوئی 313 بار کی خاص تعداد میں پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ پاک، میں نے اپنی تدبیریں چھوڑ دیں، اب تیری تدبیر ہی غالب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تمام جادو، نظر بد، بندش اور رکاوٹوں جو دنیاوی طاقتوں نے آپ کے راستے میں ڈالی ہوئی ہیں، وہ سب کے سب اس تسبیح کی روحانی قوت کے سامنے پگھل جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا رب آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو اپنی خصوصی رحمت میں لپیٹ کر قبول فرماتے ہوئے، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے مخالفین، آپ کی پریشانیاں اور ہر قسم کی مشکلات آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ محترم ناظرین و کرام، ہم نے اب تک تہجد کی فضیلت اور بازی پلٹ رکھنے والی تسبیح کے حیرت انگیز اثرات کو مستند واقعات کی روشنی میں سمجھ لیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں
چھا جاتی ہیں اور ہر سو غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے جانتے ہیں کہ بزرگوں کے اس آزمودہ اور مجرب عمل کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی چھبی آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تہجد کی نماز جیسے نوافل کہا جاتے ہیں آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ آپ 2 نوافل ادا کریں، 4 ادا کریں، 6 ادا کریں، 8 کریں یا جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن شرط اول ہے کہ اسے دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ آپ اپنا نرم و گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں تو یہ نوافل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ایسے پیش ہوں گے کہ فوراً قبولیت کا شرف حاصل کریں گے۔ جو ہی آپ نوافل ادا کر لیں وہیں مصلی پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب آپ نے دنیا کے ہر خیال سے آزاد ہو کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام وقت نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا وقت ہوتا ہے اور ہمیں اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس خصوصی اور پاکیزہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یعنی درود ابراہیمی۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بے حد و حساب ہے۔ ہمارے وظائف کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کے پہلے اور آخری حصے کو خود ہی قبول فرما لیتے ہیں، اور جو دعا درود کے درمیان مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ آخری فائدہ ہے جو ہماری دنیاوی حاجات کی تکمیل کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کا وظیفہ، آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں درود پاک کی برکت سے ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد بزرگوں کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن بڑی تاثیر والی، بڑی طاقتور سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں خیر کثیر کا وعدہ فرمایا جو دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو شامل حال ہے۔ یہ سورت رزق کی تنگی، دشمنوں کی سازشوں اور ہر قسم کے بندشوں سے نجات دلانے والی روحانی فضائل رکھتی ہے۔ سورۃ الکوثر ہر مسئلے کا حل ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، آپ کو ہر غم ہر دکھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے وہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی ہے کہ جس کی طاقت و تاثیر کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بزرگوں کے اس مجرب عمل کے مطابق آپ نے اس مبارک کلمے کی 313 بار تلاوت کرنی ہے، یعنی 313 بار کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ محترم ناظرین و کرام، یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ جو بھی تہجد کے بعد خشوع و خضوع سے پورے یقین کے ساتھ بزرگوں کے اس طریقے پر اسے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام تدابیریں اور اس ذات کے سپرد کر دوں کہ جس کی طاقت لازوال اور عظمت بے پایا ہے۔ ویسے تو اس کلمے کا وعدہ ہر وقت کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ کی زبان پر ہر دم اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ لیکن تہجد کا یہ وقت خاص وقت ہوتا ہے جب بزرگوں کے اس بتائے ہوئے طریقے کی برکت سے اس کلمے کی تاثیر مزید کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر سیدھا تقدیر پر پڑتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آپ کو وہ سکون قلب دیتا ہے کہ جو دنیا کے مال دولت سے نہیں مل سکتا۔ آپ روحانی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس مجرب تعداد میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجات ہیں، لاکھوں کروڑوں حاجات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں اسی وقت آپ کے ہاتھوں میں آ چکی ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں اور آپ کی بازی کو پلٹ دیتے ہیں۔
محترم ناظرین و کرام، اب جب آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی چابی آ چکی ہے اور آپ نے تہجد کے مبارک وقت میں نوافل اور درود پاک کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی یہ تسبیح مکمل کر لی ہے، تو اب وقت ہے اس عمل کی بیداری اور یقین کو مضبوط کرنے کا۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی وظیفہ یا مجرب عمل تب ہی مکمل و تاثیر دکھاتا ہے کہ جب اس میں دل کی پوری حاضری ہو۔ یہ کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک انمول خزانہ ہے، اس کی فضیلتیں ہمارا احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے کہ جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہ صرف آپ کے دنیاوی غموں اور پریشانیوں کو دور نہیں کرتا، بلکہ آپ کے نامہ اعمال کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مالی تنگیاں ہیں، وہ دراصل آپ کے اعمال کا عکس ہوتی ہیں۔ جب گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے دنیاوی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر صبر اور توکل پیدا کرتی ہے۔ انسان جب یہ اقرار کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کے دل سے دنیا کی ہر طاقت کا خوف نکل جاتا ہے، اس کا دل سکون و اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہی روحانی فائدہ ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی ایسے سلف صالحین اور بزرگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے اس کلمے کی کثرت کی اور اس مجرب عمل کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر متوقع راستوں سے رزق عطا فرمایا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے بھی مدد آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مالی کشادگی کے دروازے کھول دیے۔ چونکہ تہجد کے بعد آپ نے یہ 313 بار کی تسبیح کے خاص مجرب قاعدے کے مطابق یہ عمل کیا ہے، تو آپ نے گویا غیبی مدد کے لیے ایک روحانی پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف ایک بار نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں۔ تہجد کی یہ مبارک ساعتیں، درود پاک کا نور، سورۃ الکوثر کی برکت اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی عظمت، یہ سب مل کر بزرگوں کے اس مجرب عمل کے صدقے آپ کی زندگی کی ہر بازی پلٹ دیں گی۔ اور اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، آنسو بہائیں اور جو کچھ بھی آپ کا دل چاہے خزانوں کے مالک سے مانگ لیں۔ اب جب کہ ہم نے اس بابرکت و تقدیر بدلنے والے عمل کو مکمل کر لیا تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجیے گا تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک سا پیارا سا نام ضرور تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اے ہمارے پیارے رب، تہجد کے ان مبارک لمحات کی درود پاک کی برکت سے اور اس بازی پلٹنے والے کلمے کے صدقے سے ہم سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے، اور ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو قرض میں ہیں انہیں نجات عطا فرما دے، اور ہمارے رزق میں خزانوں کی چابی کی طرح برکتیں عطا فرما دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔